اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ملکہ بلقیس کہنے لگی یا ایہا الملأ اے سردارو اے وزیرو انی القی الی کتاب کریم بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے ایک عزت والا خط انہ من سلیمان بے شک شان یہ ہے کہ وہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک اس کا عنوان یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں تسمیہ کے فضائل اور کچھ مسائل کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور آج پھر انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے دوسرے حصہ کی جانب قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سفر کریں گے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا، بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع، کہ ہر بابرکت کام، ہر جائز اور ذی شان کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کام آگے چل کر کہیں نہ کہیں بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر جائز کام سے پہلے کیا پڑھنی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے ہر جائز کام کا آغاز کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ عرض کیا تھا کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ کلمہ سکھایا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اگر جانور کی گردن پہ چھری چل جائے، رگیں کٹ جائیں تو خون جو ناپاک اور نجس ہے وہ ویسے ہی نکل جاتا ہے، جانور کو پاک ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، جب تک اس پہ اللہ کا نام نہیں بولا جائے گا تو تب تک اس کے اندر کی نجاست اور ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ عیسائی جب جانور ذبح کرتے ہیں
تو ان کے ہاں تکبیر جو مروج ہے وہ کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس. بس یہ جملہ کہہ کر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، باپ بیٹا روح القدس. نعوذ باللہ من ذالک، باپ سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات، اور بیٹا سے مراد جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور روح القدس سے مراد جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا خیال ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین ہستیاں ملتی ہیں تو ایک معبود بنتا ہے. تین ہستیوں کے جمع ہونے سے الہ وجود میں آتا ہے. میرے رب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقینی بات ہے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی مثیل نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ایمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. مسئلہ ہے شریعت کا کہ جانور ذبح کرتے وقت یہ کلمہ پڑھنا لازم ہے. اگر نہیں پڑھا، جان بوجھ کر اس کلمہ کو ترک کر دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہو گیا. لیکن اگر کوئی مسلمان موحد ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس میں جانور ذبح کرنے لگا، ارادہ تھا کہ تکبیر پڑھوں گا لیکن توجہ نہ رہی جانور گرانے میں اور ہلا گلا ہوتی ہے اور توجہ نہ رہی، چھری چلا دی، تکبیر نہ پڑھ سکا، بھول گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ بھول کر اگر بسم اللہ رہ گئی تو اس مومن کی ذبیحہ حلال ہو گئی. کیوں؟ کہ اس کے دل میں تو یہ کلمہ موجود ہے نا، اس کے دل میں تو ایمان کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ موجود ہے. بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ بھول پر گرفت نہیں کرتے، معاف ہے، جان بوجھ کے معافی نہیں ہے، ارادے سے چھوڑا تو پھر معافی نہیں. قرآن مقدس کا جب نزول شروع ہوا، زمانہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل نور، مشہور پہاڑ ہے جبل نور. اس کے اوپر ایک غار ہے، غار حرا کے نام سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر وہاں اعتکاف کرتے تھے اس غار میں، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے. علماء نے تفصیلی بحث کی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ابھی کوئی شریعت تو ملی نہیں، ابھی کوئی طریقہ عبادت تو اللہ کی طرف سے ملا نہیں، پھر کون سی عبادت کرتے تھے آپ؟ نماز تو آئی نہیں، نوافل تو آئے نہیں. تو اس عبادت کا نام رکھا ہے تحنث. تحنث، بس اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے اپنا ایک تعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا. وہاں وقت گزارتے. سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر پیچھے پہنچتی اور اتنی بلند چوٹی پر چڑھتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پہنچاتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں کے بعد پھر تشریف لاتے گھر، پھر تشریف لے جاتے. آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، کیف کان بدء الوحی. امام بخاری نے آغاز کیا اپنی کتاب صحیح بخاری کا، کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دن میں غار حرا میں موجود تھا کہ اچانک میں نے اپنے اوپر ایک آواز محسوس کی. جب دیکھا تو جبریل امین میرے سامنے موجود تھے. جبریل کے قدم تو زمین پر تھے لیکن ان کا سر آسمانوں سے لگ رہا تھا.
اتنی بڑی جسامت کا فرشتہ جس کے 600 پر بنائے ہیں اللہ نے. 2 پر کھولتا ہے تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے. اگر وہ 600 پر کھولے تو زمین، یہ جتنا آسمان و زمین کا خلا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ جبریل 600 پر کھولے اور اسے جگہ مل جائے. اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، تو ذرا سوچئے بنانے والا خالق کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے سر پہ انڈیل دیا جائے تو اتنی گنجائش ہے کہ ایک قطرہ پانی کا بھی نیچے نہ گرے. اس ایسی مخلوق کا بنانے والا خالق کتنا بڑا ہوگا میرے بھائی. وہ جبریل فرشتہ، وہ طاقت کا مالک فرشتہ کہ جب قوم لوط کو تباہ کرنے کا وقت آیا تو میرے رب نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اس بستی صدوم کو، رات کو دنیا سوئی ہوئی ہے، ایک بڑا قصبہ ہے، ایک منی شہر ہے، آباد ہے، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہیں. حکم ہوا کہ اس بستی کے نیچے گھس جائیے، زمین کی نچلی تہ سے اس بستی کو اکھاڑیے اور اس کو اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھا کر آسمانوں تک لے جائیے، وہاں سے الٹا دے ماریے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک پر کی نوک پر، گویا ایک چھنگلیا کی نوک پر جیسے کہ بستی کو اٹھایا، نیچے 7 زمینوں سمیت اٹھایا. بستی اس میں گھر بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اور آسمان کے قریب تک لے گئے، وہاں سے الٹا دے مارا اور پیس کے رکھ دیا. اور صورتحال یہ تھی، اتنا سکون سے لے کر گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمیں اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. نوبت بئیں جا رسید کہ فرمایا اگر مٹکوں میں پانی بھرا ہوا تھا تو پانی کی سطح پہ لہر بھی پیدا نہ ہوئی. ہے نا طاقت والا فرشتہ. ذی قوت عند ذی العرش مکین، فرمایا یہ جبریل کا تعارف قرآن کراتا ہے. ذی قوت، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے. عند ذی العرش، فرمایا عرش والے کے پاس اس سے زیادہ طاقتور فرشتہ اور کوئی نہیں، بہت طاقتور ہے. وہ جبریل امین آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما انا بقاری، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. اس لیے کہ پیغمبر کا استاد کوئی غیر پیغمبر ہو سکتا؟ کیونکہ استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیغمبر تو میرا پڑھا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں امتی ہے تو امتی مگر اس نبی کا استاد ہے. نہیں، کسی نبی نے کبھی کسی غیر نبی کو اپنا استاد، نبی کا استاد یا خود نبی ہوتا ہے یا نبی کا استاد خود خدا ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل تو وہی لاتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن جبریل امین نے نمازیں پڑھائی ہیں. مصلی جبریل آج بھی کعبۃ اللہ کے بالکل متصل ہے. مصلی جبریل جہاں آج امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مصلی جبریل ہے. کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دن بالکل اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں. جو ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جبریل امین آتے ہیں، آپ علیہ السلام کو نمازیں پڑھاتے ہیں. اور اگلے دن آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں، اور بتا دیا یا رسول اللہ کل کی نمازوں اور آج کی نمازوں کے درمیان کا جتنا وقت ہے ان نمازوں کا وقت ہے. کل کا وقت اول وقت تھا اور آج کا وقت انتہائی وقت ہے. تو کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ شاید جبریل کی شان آپ سے زیادہ ہو. اب آپ ایک جملہ یاد رکھیے گا، میرے رب نے اسی سورہ علق میں فرمایا علم الانسان، علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ علم قلم کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. علم حاصل کرنے والا قلم کا استعمال کرتا ہے. قلم سبب ہے حصول علم کا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس قلم کی شان اس عالم سے زیادہ ہے؟ بولیے.
حالانکہ قلم کے ذریعے علم سیکھا ہے اس نے، تبھی جا کر یہ عالم بنا ہے. لیکن اس قلم کی شان صاحب علم سے زیادہ نہیں ہے. قلم کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے حصول علم کا. اب آپ خیال کرنا، جبریل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حصول کے سبب تھے، جیسے اہل علم کے لیے قلم ایک سبب ہوتا ہے. جیسے قلم کی شان اہل علم سے زیادہ نہیں، یہ جبریل کی شان میرے نبی سے زیادہ. جبریل سبب تھے، ورنہ اصل علم دینے والا کون تھا؟ اللہ ہے. اللہ نے انسان کو علم سکھایا، سبب بیچ میں قلم کو رکھ دیا. اللہ نے اپنے نبی کو علم سکھایا، سبب بیچ میں کس کو بنا دیا؟ جبریل سبب ہیں بس، ورنہ شان میرے نبی کی بہت زیادہ. فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اخذنی فغطنی، جبریل نے مجھے پکڑا، مجھے سینے لگایا اور بھینچا مجھے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میری سانس رک جائے، اتنا زور سے دبایا. مجھے چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری. دوسری بار مجھے پکڑا، پھر مجھے بھینچا، قریب تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جاتی، اتنی زور سے مجھے دبایا. مجھے چھوڑا اور کہا اقرا. میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا، میں کیا پڑھوں؟ تو پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وہی کیسے نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک، اقرا پڑھیے، یعنی اپنی پڑھائی کا آغاز کیجئے، اپنے علم کے حصول کا آغاز کیجئے. کس کے نام کی برکت سے؟ اپنے رب کے نام کی برکت سے. یعنی علم ایک مبارک کام ہے، ایک مبارک کاز ہے، ایک مبارک کاوش ہے. علم تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا آغاز کس سے ہو؟ بسم اللہ سے ہو. بسم ربک، اپنے رب کا نام. میرے نبی کی ساری نبوت کی بنیاد بسم اللہ پر رکھی گئی ہے. یہ دیکھیے ذرا، پورے قرآن کی بنیاد بسم اللہ پر رکھی گئی. نزول وحی کا آغاز بسم اللہ سے ہوا. تو آج میرے بھائی، اگر ہم بھی قرآن مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق کس سے جوڑنا پڑے گا؟ مدد کے لیے کس کو پکارنا ہوگا؟ اور یہ بسم اللہ صرف اس شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں میں جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 19ویں پارہ میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی تھی. سورہ نمل کی آیت نمبر 30، 19ویں پارہ میں. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام. داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے، وقت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں. اور ایسے بادشاہ نہیں کہ جن کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا گیا ہو، بلا شرکت غیر، کوئی حزب اختلاف نہیں، کوئی مد مقابل پارٹی نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا، بے مثال معجزات سے نوازا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال دانائی سے نوازا. بے مثال دانائی، بہت سارے واقعات ملتے ہیں حدیث میں. مثلا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی تک لڑک پن ہے. ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 عورتیں لڑتی جھگڑتی آ گئیں. داؤد علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس ایک بچہ ہے. دونوں کا ایک ساتھ بچے پیدا ہوئے، ایک ساتھ ڈیلیوری ہوتی ہے، اور ایک کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، ایک کا بچہ زندہ ہے. لیکن جس کا بچہ زندہ ہے، اب ان 2 عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ مر گیا ہے. وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ مر گیا ہے. جھگڑا ہو گیا. اب اولاد پہ جھگڑا ہے بھائی، معمولی جھگڑا نہیں ہے. یہ لڑتی جھگڑتی آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلائل سنے، بات چیت سنی ان کی، تو ان میں سے ایک خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بچہ اس کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ بہت چیخ چلا رہی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے الفاظ سے متاثر ہو گئے کہ میرے خیال میں یہ اس کی ماں ہے جو اتنا لڑ جھگڑ رہی ہے.
بچہ اس کے حوالے کیا، وہ خوش ہو گئی اور دوسری آنسو بہاتی جا رہی ہے اور روتی روتی باہر نکلی ہے. محل کے باہر حضرت سلیمان علیہ السلام، ابھی تک بچے ہیں، لڑکپن ہے، چھوٹی عمر ہے. ان کی نظر پڑی کہ دو خواتین جا رہی ہیں اور ایک پریشان روتی ہوئی جا رہی ہے، ایک بچے کو اٹھائے تیزی سے جا رہی ہے. تو انہوں نے ان دونوں کا راستہ روکا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو تم، اور یہ کیا مسئلہ ہوا تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور داؤد علیہ السلام نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ کہتی ہے نہیں، بالکل بچہ میرا ہے، داؤد علیہ السلام نے صحیح فیصلہ دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اگر تم نے دلائل کے ذریعے میرے بابا کو مطمئن کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، چونکہ عالم الغیب ذات تو اللہ کی ذات، اگر مجھے اجازت ہو تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں؟ کہنے لگی ہاں بالکل کرو فیصلہ. فرمایا میرا خیال یہ ہے تمہارا جھگڑا ایسے ختم نہیں ہوگا، میں اندر سے جا کے چھری لے آتا ہوں، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تم لے لو، ایک ٹکڑا تم لے لو. توجہ ہے بھائی، جھگڑا ختم کر دیتے ہیں. بچے کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا تم لے جاؤ آدھا تم لے جاؤ. اور سنجیدہ ہو گئے، چھری لے لی، کاٹوں گا ایسے. اب جس نے بچہ اٹھا رکھا تھا وہ کہتی ہے ہاں بھلے کاٹ دو. دوسری کہتی ہے نہیں 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 نہیں، بچے کو نہیں کاٹیں، بھلے اسی کے پاس رہنے دیں، مگر مہربانی کریں میرے بچے پہ چھری نہ چلائیں، بچہ اسی کو دے دیں، میرا نہیں ہے، اسی کا لے جائے. حضرت سلیمان صاحب نے بچہ اس سے لے کر اس کو دے دیا کہ بچہ اس کا نہیں، بچہ تیرا ہے. جس نے کہا کہ بچہ سلامت رہے بھلے اس کے پاس رہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ کیس پیش ہوا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا واقعی تم نے بے مثال فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے ہر رونے والا سچا، بولو ہاں. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈالا. تو جاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس شام کو آئے، یبکون، اور روتے ہوئے، ہائے حسین، سوری روتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے ہوئے. تو اس لیے پتا چلا کہ ہر رونے والا سچا، ہاں کبھی کبھی رونے والے ظالم اور قاتل بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے؟ آگے چلیے جی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کا بادشاہ بنایا، جنوں کا بادشاہ بنایا، ہوا پہ ان کا حکم چلتا ہے. اتنا بڑا سونے کا تخت ہے، موتی جڑے ہوئے، کہ اس پہ 4000 سونے کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کا کوئی انجن نہیں ہے، بغیر کسی پاور کے ہوا میں اڑتا ہے. اور غدوہا شہر و رواہا شہر، صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں تو مہینے کا سفر طے ہو جاتا ہے، جب شام کو نکلتے ہیں تو مہینے کا سفر طے ہو جاتا ہے. 4000 انسان بیٹھتے ہیں اس تخت پر. آج تک کوئی ایسا ہوائی جہاز، کوئی سواری والا جہاز آج تک ایجاد ہوئے ہے؟ اتنا تیز رفتار بھی ہو، 4000 مسافروں کو لے کے جائیں، اور اس کا انجن بھی کوئی نہیں، فیول بھی کوئی نہیں، اور کوئی جناب اس پہ خرچہ بھی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ تخت بطور معجزہ کے عطا فرمایا تھا. بیٹھے ہوئے ایک دن تخت پہ، ہوا کو حکم دیا میرا تخت لے اٹھاؤ، چلو، تاکہ میں چل کر ذرا اپنی ریاست کو دیکھوں کہاں کہاں میری رعایا ہے. تو تخت اڑتا جا رہا ہے. ایک کھیت کے اوپر سے جو گزرنے لگا تو ایک کسان، حدیث شریف میں آیا، ایک کسان ہل چلا رہا ہے کھیت میں، اس کی نظر پڑی کہ تخت ہے اور پرندے اوپر پروں سے پر ملا کے سائبان بنا کے سایہ کیے جا رہے ہیں، جنات دھمالیں کھلتے جا رہے ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے. اس کسان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ. کہیے ذرا ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ. یہ کلمہ نکل گیا، اللہ کی تعریف کا کلمہ زبان سے نکلا اس کسان کے.
اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی فرمائی، میرے پیغمبر اپنا یہ قیمتی تخت یہاں کھیت میں اتار دیجئے اور اس غریب کسان سے ملاقات کیجئے اور جا کر اس سے پوچھئے تم نے کیا کہا میرا تخت دیکھ کر. بس تخت گھوم کے آیا، کھیت میں اتر گیا. سلیمان علیہ السلام اترے ہیں، وہ کسان کانپ پر آئے، غریب بندہ یہ کیا ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام قریب آئے، فرمایا بھائی کیا حال احوال ہیں، تم نے ہمارے تخت کو دیکھ کر کیا بولا. کہنے لگے حضرت میں نے کچھ نہیں خاص کہا. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی سزا ہوگی، میں نے کیا کہہ دیا. کہتے ہیں حضرت میں نے کوئی خاص بات نہیں کہی ہے، میں نے تو بس اتنا کہا سبحان اللہ، واہ میرے اللہ تیری شان، تو کتنی طاقتوں والا ہے. میں نے تو کہا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری یہ سبحان اللہ میرے اس تخت سے زیادہ قیمتی ہے. کیسے قیمتی ہے؟ فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ میرا تخت والا معجزہ بھی ختم چلا جائے گا، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. قیامت تک باقی رہے گی. کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے صحیح بخاری کی بالکل آخری حدیث ہے، بالکل آخری امام بخاری آخر میں یہ حدیث لائے، کلمتان خفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو نہایت محبوب ہیں، نہایت پیارے ہیں رحمان کو. حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان. اور دن قیامت کے جب ترازو لگے گا تو سب سے وزنی یہ دو کلمات ہوں گے، زبان پر انتہائی آسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی آسان اور ہلکے ہیں، ترازو میں ان کا وزن زیادہ ہوگا، رحمان کو محبوب ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دونوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. احباب اس کا وظیفہ کیا کریں. نیکیوں کا خزانہ ہے، خزانہ، خدا کی قسم خزانہ ہے نیکیوں کا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تخت ایک جگہ اترا تو جہاں بھی اترتے تھے تو وہاں پرندوں کی بھی حاضری لیتے، انسانوں کی بھی حاضری لیتے، کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے، کوئی غائب تو نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی حاضری لیتے ہیں، فلاں 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 سب حاضر ہیں. جب ہدہد کا نمبر آیا تو ہدہد سمجھتے ہیں، لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور چونچ نما سر پہ تاج ہوتا ہے، پشتو میں کہتے ہیں ملا چرگد. ہے کوئی پشتو والے ساتھی؟ ملا چرگد پشتو میں. میں ایک جگہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے دورہ تفسیر میں شریک ہوا صبح سرحد میں، تو سورہ نمل وہ پڑھا رہے تھے. مجھے پشتو نہیں آتی لیکن وہ بار بار اس کا ترجمہ کر رہے تھے ہدہد کا. ہاں جی عبدالحمید بھائی، ملا چرگت، تو بہرحال مجھے یاد رہ گیا. پھر ہدہد اردو میں بھی ہدہد ہے، عربی میں بھی ہدہد ہے. ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کا نام پکارا. قرآن نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ایک پرندے کو گم پایا سلیمان علیہ السلام نے. فقال، فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا. اب آپ جاگنا ذرا، مسئلہ سمجھنا اللہ کی توحید کا. ایسے واقعات نہیں آتے قرآن میں، حکمتیں ہیں. ما لی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا. نمبر 2، ام کان من الغائبین، یا یہاں ہے ہی نہیں، بالکل غائب ہو گیا ہے، یا کہیں مجمع میں چھپا بیٹھا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا. ام کان من الغائبین، یا یہاں سے کیا ہو گیا، بولو، اور مجھے دکھائی. معلوم یہ ہو گیا کہ غائب چیز پیغمبر کو دکھائی تو عالم الغیب پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کا خدا ہوا؟ مسئلہ سمجھ لیجئے. پردوں میں سے دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. زندہ پیغمبر ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا، اور کہتے ہیں مجھے کیا ہوا، ہدہد کہیں چھپا بیٹھا ہے اور مجھے دکھائی
نہیں دیتا. تو میرے بھائی انبیاء حاضر ناظر نہیں، حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے. حاضر کا معنی ہر وقت ہر کہیں موجود، ناظر کا معنی ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا، یہ صرف اللہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا غائب ہو گیا، بن بتائے، اجازت نہیں لی. امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک جماعت ہے اور جماعت کا ایک بڑا امیر ہے، تو مامورین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امیر کی اجازت کے بنا کوئی بھی قدم نہ اٹھا. کہیں جانا ہو تو امیر کی اجازت. ایک جماعت ہے، جماعت کا ڈسپلن ہے. تو فرمایا اچھا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان کا امیر، میری اجازت کے بغیر ہدہد چلا گیا. سزا تجویز کر دی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا. یہ جو جرم کیا ہے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا. یعنی کم قصور ہوا تو کم سزا دیں گے، زیادہ قصور ہوا تو سزائے موت بھی مل سکتی ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ. نمبر 3 او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر کوئی شرعی عذر ہوا، کوئی واضح دلیل لے آیا تو معافی بھی مل سکتی ہے. یہ انصاف ہے، صرف غصہ نہیں نکالنا، انصاف ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ٹھہرے تو جناب علی کیا ہوا؟ پھڑ پھڑاتا ہوا آ گیا. آ کر جو ہی مجمع پہنچا ہے، پرندوں نے کہا آج حضرت بڑے جلال میں ہے، تیری خیر نہیں ہے، جا ذرا پیشی بھگت کیا. آ کر کہتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضرت میں ایسے علاقے کا احاطہ کر کے آیا ہوں. جملہ دیکھنا قرآن کا، احط، میں احاطہ کر کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں. ما لم تحط به، جو علاقہ آپ نے دیکھا. بڑا گستاخ تھا. نبی کو کہتا ہے جو علاقہ میں دیکھ آیا ہوں وہ آپ نے دیکھا. معلوم ہوا ہدہد کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. ایک پرندے کو عقیدہ سمجھ آ گیا لیکن آج کے ملا کو سمجھ نہیں آیا. بڑے دکھ کی بات ہے. کبھی کہتا ہے انبیاء غیب جانتے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں میرا پیر بھی غیب جانتا ہے، اور آگے بڑھا کہتا ہے نہیں میرے پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. پیر تو بہت پیچھے کی بات ہے میرے بھائی. خدا کا شکر. ہائے ہائے ہائے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی. تمہیں بلی کی میاؤں تو سمجھ آ گئی لیکن قرآن کی آیات سمجھ نہیں آئی. میرے رب نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ زمینوں آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. فرمایا غیب کا علم تو دور کی بات ہے، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چابی کا علم نہیں، تالے تک پہنچ نہیں سکتے، تالا کھل نہیں سکتا، غیب کے خزانوں تک کسی کو رسائی ہو سکتی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے حضرت میں ایسا علاقہ دیکھ آیا ہوں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور ملک سبا کی ایک حتمی اور یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، سچی خبر سناتا ہوں. کیا خبر ہے جی؟ فرمایا وہاں کی قوم، وہاں کے لوگوں کے دو احوال لایا ہوں، ایک مذہبی حالت اور ایک ان کی سیاسی حالت. میں نے ان کی سیاسی حالت تو یہ دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کرتی ہے. کیا بولیے بھائی؟ ہدہد پریشان ہو گیا کہ مردوں پر حاکم کون بنی ہوئی ہے. پرندے پریشان ہوتے ہیں جب کوئی انسان مرد عورت کو اپنا حاکم مقرر کرتا ہے لیکن انسان کو عقل نہیں آتی. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس قوم کی حاکم عورت بن جائے وہاں کے مردوں کو زمین کے منہ پر جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. عورت مردوں پہ حاکم، عورتوں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں حاکم بنانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. تو ہدہد نے کہا جی میں نے دیکھا ایک عورت ان کی حاکم ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس بڑے مال خزانے ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، حضرت تخت آپ کا ہے مگر اس کے تخت کے بھی کیا کہنے.
بڑا تختہ ہے اس کے پاس بھی، ملکہ بلقیس کے پاس۔ نمبر 2 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ان کی مذہبی حالت میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ عورت بھی اور اس کی رعایا بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدے کرتے ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ پیشانی بنانے والا اللہ، تو سجدوں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہدہد کو مسئلہ سمجھ آ گیا، پرندے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی نظر میں، جملہ سمجھیے، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی نظر میں ان کے مشرکانہ اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے۔ ان کے مشرکانہ اعمال کو شیطان نے ان کی نظر میں، کیا مطلب ہے؟ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ بولیے ذرا، کرتے شرک ہیں مگر سمجھتے، یہ ہوتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شرک والا کام ہو اور کہیں جی نہیں معاملہ عشق کا ہے، عشق کا ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان، خیر لمبی تقریر ہے ہدہد کی، میں جو عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں بات ختم کریں۔ حضرت سلیمان صاحب نے فرمایا ایسے نہیں اعتماد کروں گا، تحقیق کراؤں گا، یہ میرا خط لے لو اور اس ملکہ تک خط پہنچاؤ اور پھر ایک طرف چھپ کر بیٹھ جانا اور جناب علی ان کی پوری بات سن کر آ کے مجھے بتانا۔ تو جناب ہدہد نے خط لیا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں تو سچ بول رہا ہے یا سچ نہیں بول رہا۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جا، فالقہ الیہم، جا کر ڈال دینا ان کی جانب، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جانا، فانظر ماذا یرجعون، اور ذرا دیکھتے رہنا کہ وہ کیا مشورہ کرتے ہیں میرا خط پڑھ کر، رائے کیا دیتے ہیں، یہ خط لے جا ذرا۔ جناب ہدہد خط لے کر چلے، ملک سبا میں پہنچے، دوپہر کا وقت ہے، ملکہ اپنے محل میں آرام کرنے گئی ہیں، تو یہ جناب دیکھتے دیکھتے کہاں سے داخل ہوں، ایک روشن دان سے داخل ہوا، ملکہ کو سوتے پایا اور جا کر اس کے سینے پہ خط رکھ دیا۔ باہر پہرے دار ہیں، فوج ہے، چوکیدار ہیں، وہاں پہ جناب ہر طرف پہرا ہی پہرا ہے۔ ملکہ کی جب آنکھ کھلی تو خط اپنے سینے پہ پڑا دیکھا، ہڑبڑا کی اٹھتی ہے، اللہ یہ خط کیسے یہاں تک آ گیا، کون لایا؟ جو خط لا سکتا ہے وہ میری جان بھی لے سکتا تھا، آخر یہ خط کیسے آ گیا؟ اس نے خط دیکھا، حیران ہو گئی، فوراً جناب اجلاس بلا لیا اپنے وزراء کا، مشیران کا، اور ان کے سامنے آ کر خط کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اب ذرا سمجھنا، قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے وزیروں مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف بڑی عزت والا خط بھیجا گیا ہے، عزت والا خط آیا ہے، القیہ ڈال دیا گیا، کون ڈال گیا کیسے ڈال گیا کچھ پتہ نہیں ہے، مگر خط ہے بڑی عزت والا۔ آگے کہتی ہے عزت والا کیوں نہ ہو، انہ من سلیمان، کس کی جانب سے آیا ہے؟ انہ من سلیمان، حضرت سلیمان کی جانب سے، اور خط کا مضمون یہ ہے، توجہ ہے، خط کا مضمون یہ ہے، اندر لکھا ہوا کیا ہے عنوان؟ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کیا لکھی ہے سلیمان علیہ السلام نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام کی برکت سے کوئی کام شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نام کی برکت سے کام شروع۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے تمام اوصاف میں وحدہ لا شریک ہے، بسم اللہ کے اندر گویا پوری دعوت توحید تھی، پوری تبلیغ تھی، پوری دعوت الی الاسلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عنوان تھا خط کا۔ واپس پلٹیے تو بہرحال ملکہ نے مشورہ کیا، لمبا عنوان ہے، مشیروں نے کہا جی جنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، جنگ کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے، ہم پہلے ان کی طرف تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر ان کو ہماری دنیا سے سروکار ہوا تو وہ ہیرے جواہرات کے ذریعے قابو میں آ جائیں گے، اگر نہیں تو پھر جنگ سے کام نہیں چلے گا۔ ہیرے جواہرات بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس بھیجا کہ یہ لے جاؤ، یہ تمہیں نصیب ہوں، اسے جا کر کہو کہ وقت سے پہلے یہاں پہنچ جا، تابعدار ہو کر پہنچ جا اور شکست خوردہ ہو کر پہنچ جا، نہیں تو تم پہنچو، میں فوج لے کر آیا چاہتا ہوں، تیاری کرو۔
بہرحال پھر وہ تابعدار ہو کر واپس آ گئی، طویل عنوان ہے. لیکن احباب سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی بسم اللہ کی اہمیت ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے. بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے. اب بسم اللہ کا معنی کرتے ہیں اور بات ختم. بسم اللہ کا معنی ہم معنی کر دیتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے. اب یہ شروع کس لفظ کا ہے؟ بسم اللہ، با سین میم، یہاں شروع کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اشرعو، ابتدعو، ابتدا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، یہاں تو وہ لفظ ہی نہیں ہے عربی کا. تو علماء نے ایک محذوف فعل یہاں مانا ہے کہ اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے مانا. لیکن ہمارے رئیس المفسرین حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا کہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ با استعانت کی ہے. کس کی ہے؟ استعانت. ایاک نستعین، استعانت کی. اس کا معنی ہے مدد مانگنا. قربان جاؤں، عربی ایسی زبان ہے جس میں حرفوں کے بھی معنی ہیں، زیر زبر پیش کے بھی معنی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تو یہ تو بڑی فصیح کلام ہے عرب. بسم اللہ، بسم اللہ، با، اسم کے شروع میں با آ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لکل شیء لباب، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. واللباب القرآن حوامیم، اور پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید کی وہ 7 سورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، 24ویں پارے سے لے کر 26ویں پارے تک. سورہ حامیم المومن سے حامیم احقاف تک یہ پورے قرآن کا مکھن ہے، خلاصہ ہے. پھر فرمایا کہ حامیم، 7 حامیموں کا خلاصہ حامیم المومن کے اندر ہے. حامیم المومن کا خلاصہ اس کی آیت نمبر 14 فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کے اندر ہے کہ مدد میں اللہ ہی کو خالص کر کے پکارا کرو. اس آیت کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے. کس میں ہے؟ پورے قرآن کو اٹھا کر بسم اللہ کی با میں بند کر دیا. حضرت فرماتے ہیں یہ با استعانت کی ہے. کیا مطلب ہے؟ ایاک نستعین استعانت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے استعینوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام شروع کرنے لگو تو اس کام کے معاملے میں اللہ کو مدد میں پکار لیا کرو. کس کو پکارا کرو؟ مدد کے لیے اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ اللہ کی مدد سے ہر کام بنتا ہے. تو میرے بھائی پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، ضروریات میں پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. کل اتوار ہے، کل تو انشاءاللہ ظہر کو درس قرآن مجید ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پیر سے سورۃ الفاتحہ کا سبق پڑھیں گے. اقول